حامدا مصليا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا طلسم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. میرے واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، تمہیدات میں الجھے بغیر صاف صاف عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی ناجائز اولاد ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت سے لے کر آج تک مسلسل رسالت پر حملہ کیا ہے، بلکہ ہر دور میں ہر محاذ پر مسلمانوں کا سامنا ان کمبختوں سے ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آج تک ان لوگوں نے بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنا شکار بنایا ہے، کہیں قرآن میں تحریف کر کے تو کہیں احادیث مبارکہ میں تحریف کر کے. لیکن تاریخ شاہد ہے جب کبھی بھی گستاخان ختم نبوت نے اسلام اور نبوت پر حملہ کیا ہے تو حق پرستوں کی ایک جماعت نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، تو کبھی علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل میں، تو کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں، تو کبھی مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے قافلے والے علماء دیوبند کی شکل میں. میرے عزیز دوستو، آقا مدنی کے دور خلافت میں جس کمبخت نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا، جس نے ایک منظم سازش کے تحت کفریہ عقائد و نظریات کو اسلام کے روپ میں پیش کرنا چاہا، جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، جس نے اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہا، جس نے اسلام کی بنیادوں پر کلہارا چلایا. تو عین اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے اس کا راستہ روکا اور اہل دنیا کے سامنے حق کو واضح فرما دیا. اور جو اس لڑائی میں شہید ہوئے ان کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں. ایک نبوت ہے اور ایک ختم نبوت ہے. ایک شہید وہ ہے جو نبوت کے لیے جان دیتا ہے، اس کو شہید نبوت کہتے ہیں. دور نبوت میں دو طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتا تھا، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو کفار بھی کہتے ہیں، ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، ان کو مشرک بھی کہتے ہیں، ان کو منافق بھی کہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرتا تھا، اس کو مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی کہتے ہیں. بدر میں جنہوں نے جان دی ان کو شہداء بدر کہتے ہیں، احد میں جنہوں نے جان دی ان کو شہداء احد کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ مشرکین مکہ سے تھا جو محمد بن عبداللہ کو تو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. اور جو اس لڑائی میں شہید ہوئے ان کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں، کیونکہ بدر والوں نے کہا تھا محمد کو نبی ماننا ہے، احد والوں نے کہا تھا محمد کو نبی ماننا ہے، تبوک والوں نے کہا تھا محمد کو نبی ماننا ہے، حنین والوں نے کہا تھا محمد کو نبی ماننا ہے، خندق والوں نے کہا تھا محمد کو نبی ماننا ہے، مگر مسلمہ کذاب سنینے والوں نے کہا تھا محمد کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے. جس طرح خدا کی خدائی کے بعد، رب کی ربوبیت کے بعد خدا کا تصور ختم، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی کے بعد محمد کی نبوت کا تصور ختم. ارے جو شہید ختم نبوت ہے اس کو حبیب کہتے ہیں. ارے حبیب تو وہ ہے جن کو مسلمہ کذاب کے دربار میں پیش کیا گیا. مسلمہ کذاب نے کہا مجھ کو نبی مانو، حضرت حبیب نے کہا محمد کو نبی مانتا ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا اگر مجھے نبی مانو گے تو حکومت بھی دوں گا، بیٹی سے نکاح بھی کراؤں گا. حضرت حبیب نے کہا سلطنت کو پاؤں کی جوتی پر رکھ کر اچھال دینا گوارا ہے، مگر محمد کی نبوت سے منہ پھیرنا گوارا نہیں.
مسلمہ کذاب نے کہا اس کے دائنے ہاتھ کو کاٹو. حضرت حبیب کے دائنے ہاتھ کو کاٹا گیا. پھر پوچھا کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا نہیں، محمد کے نبی مانتا ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹو. حضرت حبیب کے بائیں ہاتھ کو کاٹا گیا. پھر پوچھا کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا نہیں، آقا مدنی کو نبی مانتا ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا اس کے دائنے پیر کو کاٹو. حضرت حبیب کے دائنے پیر کو کاٹا گیا. پھر پوچھا کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا نہیں، آقا مدنی کو نبی مانتا ہوں. مسلمہ کذاب نے کہا اس کے بائیں پیر کو کاٹو. حضرت حبیب کے بائیں پیر کو کاٹا گیا. پھر پوچھا کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا نہیں مانتا. مسلمہ کذاب نے کہا اس کی زبان کو کاٹو. حضرت حبیب کی زبان کو کاٹا گیا. پھر پوچھا کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب نے اشارے سے فرمایا کہ تجھ کو نبی نہیں مانتا. پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اور جب اس کی خبر ان کے ماں ام حبیب کو دی جاتی ہے جو پیغمبر کی کلیمہ گو ہے، جو صحابیہ عورت ہے، ان سے کہا گیا کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے تمہارے بیٹے کا دائنا ہاتھ کاٹا گیا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا گیا، پھر دائنا پیر کاٹا گیا، پھر بایاں پیر کاٹا گیا، پھر زبان کاٹی گئی، پھر ان کو شہید کر دیا گیا. یہ سن کر ام حبیب نے جو جملہ کہا یقیناً تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا. ام حبیب نے کہا کہ لہٰذا اليوم ارضعته، آج ہی کے دن کے لیے میں نے حبیب کو دودھ پلا کر جوان کیا تھا. ہاں اس کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں. اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ختم نبوت کے نبی کے واسطے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ختم نبوت کے نبی کے واسطے. جنت بنائی گئی ختم نبوت کے نبی کے واسطے. آسمان بنایا گیا ختم نبوت کے نبی کے واسطے. زمین بنائی گئی ختم نبوت کے نبی کے واسطے. کائنات بنائی گئی ختم نبوت کے نبی کے واسطے. الغرض ہر چیز کو بنایا گیا ہے ختم نبوت کے نبی کے واسطے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے جان دیں گے، نہ. اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو ہم تمہاری جان لیں گے. اگر ختم نبوت کے خلاف قلم چلا تو ہم قلم کو توڑ دیں گے. اگر ختم نبوت کے خلاف زبان چلی تو ہم زبان کو کاٹ دیں گے. اگر ختم نبوت کے خلاف ہاتھ اٹھا تو ہم ہاتھ کو توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہم شہید ختم نبوت بعد میں، غازی ختم نبوت پہلے ہیں. اے حکمرانوں آج سنو، جس طرح تم نے ہماری شریعت پر حملہ کیا تھا، جس طرح تم نے مسلم پرسنل اللہ کو بدلنے کی کوشش کی تھی، ابھی قریب میں اذان پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، یاد رکھو اگر تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا تو تمہاری حکومت کو ہلا دیا جائے گا. اگر تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا تو تمہارے داعش کو جلا دیا جائے گا. اگر تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا تو تمہاری کرسی کو توڑ دیا جائے گا. اگر تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا تو تمہارے خلاف بغاوت کے جھنڈے بلند کر دیے جائیں گے. ہم علماء دیوبند نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیشہ جان دی ہے اور ہمیشہ جان دیں گے. میں آج اپنے اکابر کے شانہ بہ شانہ چلتے ہوئے، اپنے اکابر کی روایت کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تم نے ختم نبوت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے مناظرے کا اسٹیج لگایا تو اسی اسٹیج پر تمہاری دھجیاں اڑا دی جائے گی. اگر تم نے تحریر سے حملہ کیا تو تمہاری تحریروں کو جلا دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا اے جانب پرچم کر نکلو، اے خاک نشین مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، دشمن پر ہیبت طاری ہو. جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے. اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. میرے عزیز دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء دیوبند کے شانہ بہ شانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.